الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ حج کی بالکل شروعات کی اور پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری ہوگا، بہت عظیم ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کون لوگ ہوں گے۔ محترم سامعین، قیامت کے دن، قیامت کا روز جو ہوگا وہ انتہائی ہولناک اور خطرناک ہوگا، اور وہ دن اتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ ایک انسان اس کی لمبائی کو سن کر ہی حیران رہ جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان ایک ایسے دن میں فیصلہ کرے گا جس کی مقدار اور جس کی لمبائی تمہارے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی۔ تو دیکھیں آپ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور نہ جانے وہ کتنا دن ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، دیکھیں آپ، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن، قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج یہ سورج ہماری زمین سے کروڑوں میل دور پر ہے، لیکن اس دن قیامت کے روز یہی سورج بڑا قریب کر دیا جائے گا، اور لوگ اس قریبی کی وجہ سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق حیران و پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہوگا، تو یہ صورتحال ہوگی قیامت کے روز کہ ہر شخص سے اس دن حیران و پریشان ہوگا، مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں بھی، جس وقت میں، جس روز سارے لوگ حیران و پریشان ہوں،
مصیبت میں ہوں تو ایسے وقت میں ایک انسان آرام سے رہے، چین سے رہے، سکون سے رہے وہاں بھی، اور ہنستا کھلتا رہے، بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس میدان میں، میدان محشر میں، قیامت کے روز جہاں سب لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، سورج قریب کر دیا جائے گا، وہاں ہنسنا، وہاں سکون سے رہنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور یہ کون کہاں ہوں گے؟ اور یہ عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور اس عرش الہی کے سائے میں 7 طرح کے خوش نصیب افراد وہاں پر ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے تلے ہوں گے، انہیں سکون نصیب ہوگا، کوئی پریشانی، دقت، گرمی وہاں انہیں نہیں پہنچے گی۔ آئیے ذرا ہم اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں گے کہ وہ عرش الہی کے سائے میں کون کون افراد ہوں گے اور وہ کس صفات کے حامل ہوں گے، وہ لوگ جس کو یہ عرش الہی نصیب ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم۔ بخاری شریف کتاب الاذان کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے افراد لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، اور جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا، الامام العادل، حکمران بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، حاکم۔ دوسرا کون؟ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادات میں گزار دیا ہو، اللہ کی اطاعت میں گزار دیا ہو۔ تیسرا، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، لگا ہو، اٹکا ہو۔ چوتھا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، چوتھا وہ 2 شخص، وہ 2 افراد جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، جب بھی جمع ہوئے ملاقات کیا، اللہ ہی کے لیے ملاقات کیا، جدا ہوئے وہاں سے نکلے، اللہ ہی کے لیے وہاں سے جدا ہوئے۔ پانچواں، وہ آدمی ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ شخص جسے کسی عورت نے، عہدہ منصب والی عورت، خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دیا ہو اور یہ کہے کہ ٹھکرا دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح چھٹا وہ آدمی ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور چھٹا وہ آدمی جس نے صدقات و خیرات کیا ہو اللہ کے راستے میں چھپا کر، پوشیدہ طور سے، یہاں تک کہ پتہ نہ چلے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہو، بایاں ہاتھ کو پتہ نہ چل پائے۔ اسی طرح ساتواں وہ آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ آدمی جس نے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رو دیا ہو، اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں۔ یہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اتنی طویل عرصہ جہاں گزرے گا وہاں بھی یہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ آئیے ذرا ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، ہم ایک ایک کر کے اب دیکھنا چاہیں گے۔ آئیے، پہلا کیا ہے؟ پہلے قسم کے وہ افراد کون ہوں گے؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، یہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ الامام العادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جو اپنی زمانۂ حکومت میں اپنی رعایا پر، اپنے عوام الناس پر انصاف کرے، اس کے ساتھ انصاف سے کام لے، انصاف کرے، ظلم زیادتی نہ کرے۔ اور ایک بات جان لیں، اس امام عادل میں صرف پورے ملک کے حاکم مراد نہیں ہیں، صرف حاکم ہی مراد ہوں، صرف بادشاہ ہی مراد ہوں، وزیر اعظم ہی مراد ہو، یہ مراد نہیں، بلکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں جس کو اللہ نے فیصلہ کا اختیار دیا ہو۔ حاکم تو ہیں ہی بڑے حاکم، بلکہ اس کے ضمن میں، اس کے انڈر میں ہر وہ لوگ آتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دیا ہو، پاور دیا ہو، اختیار دیا ہو، کس کا؟ فیصلہ کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ ذمہ دار جمعیت و جماعت کا ہو، چاہے وہ ذمہ دار مسجد و مدرسہ کا ہو، چاہے وہ ذمہ دار پورے محلے کا ہو قاضی کی شکل میں، چاہے وہ ذمہ دار کسی گھر کا ہو باپ اور ماں کی شکل میں، ہر وہ انسان جو اپنی ذمہ داری کے اندر جسے ذمہ داری دی گئی ہو، جسے قوت، جسے فیصلہ کا اختیار دیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا، اور ایسے لوگ جو انصاف کریں گے اپنی ذمہ داری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے
عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جو لوگ اپنی ذمہ داری میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اپنے گھر کے اندر ہے ذمہ دار، وہ ظلم و ستم نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، اور اس کا بڑا مقام ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داری میں عدل انصاف کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک مسلم کی حدیث ہے کہ یقیناً عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے یہاں نور کے بنے ممبر میں ہوں گے۔ یہ ممبر جو ہے لکڑی کا ممبر ہے، لیکن ایسے لوگ جو انصاف کریں گے اپنی ذمہ داری میں، تو ایسے لوگ اللہ کے یہاں قیامت کے دن نور کے بنے ہی ممبر کے پاس ہوں گے وہ، اور اسی کے ممبر کے بازو میں پاس میں رحمان کا عرش ہوگا، وہاں اللہ ہوگا وہاں پر۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی نے کہ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبر پر ہوں گے، کل لوگ ہوں گے، اس کی صفت کیا ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ذمہ داری میں اپنے گھروں میں عدل انصاف سے کام کیا کرتے تھے دنیا کے اندر میں۔ اس کا بڑا مقام ہوگا کہ قیامت کے دن بھی نور کے ممبر پر کھڑے ہوں گے وہ لوگ، اللہ کے بازو میں، اللہ کے پاس میں یہ لوگ۔ تو یہ ہیں پہلے قسم کے لوگ جو انصاف کرنے والے ہوں، چاہے وہ جو بھی ذمہ دار ہو، گھر کا ہو یا باہر کو یا محلے کو یا پورے شہر کا ہو، ہر سے پوچھا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جب کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک بات اور کہ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری میں رہتے ہوئے اس ذمہ داری میں عدل انصاف نہیں کرتے ہیں، تو بلکہ اس کے ساتھ ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو اس تعلق سے کیا ہے؟ نبی کا فرمان، نبی کے وعید، بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داری میں رہتے ہوئے عدل انصاف قائم نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کی ایام کو، مراحل کو اللہ کی عبادات میں گزار دیا ہو۔ محترم سامعین، ذرا سوچیں آپ، پوری زندگی میں سب سے قیمتی لمحہ اور سب سے حساس اور نازک مرحلہ یہ نوجوانی کا ہوتا ہے، اور یہ نوجوانی ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں اکثر نوجوان اپنی خواہشات کی تباہ کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ نوجوانی ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، جس کو پورا کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن قربان جائیں آپ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ وہ نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جس نے اپنی نوجوانی کے مراحل کو، اس کی ایام کو اللہ کی یاد میں گزار دیا ہو، اللہ کی اطاعت میں گزار دیا ہو، اللہ کے ذکر میں گزار دیا ہو، ذرا سوچیں آپ اس کی جوانی کتنی قیمتی ہوگی، اس کی جوانی کتنی مقدس، کتنی پاکیزہ ہوگی۔ تو ذرا سوچیں آپ، یہ جوانی بڑا قیمتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 5 سوالات میں ایک سوال جوانی کا بھی کرے گا، خصوصاً خاص طور سے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن وہاں سے ہلے گا نہیں، اپنے رب کے پاس سے ہلے گا نہیں، گھسٹے گا نہیں، جب تک کہ وہ اپنے رب کے سامنے 5 سوال کا جواب نہ دے لے، وہاں سے ہٹے گا نہیں وہ۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، اپنی پوری مکمل عمر کہاں آپ نے فنا کیا، حساب کتاب دینا پڑے گا، کہاں آپ نے لگایا۔ دوسرا سوال، خصوصاً وعن شبابہ فیما ابلا، آپ نے اپنی جوانی کے اوقات کو، قوت کو، طاقت کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا۔ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال کہاں سے آپ نے کمایا۔ اور چوتھا سوال، کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال، آپ نے جو جانا تھا، جو علم تھا آپ کو، اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ، خصوصاً جوانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، تو یہ جوانی بڑا قیمتی ہے، بڑا مقدس ہے، بڑا پاکیزہ ہے، جس نے گزار دیا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، تو جان لیں اس کی جوانی بڑا مقدس، بڑی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ کیا؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔
جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا سے پہلے پہلے، فراغت کو، خالی اوقات کو، خالی ٹائم کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے پہلے، بزی ہونے سے پہلے پہلے۔ اسی طرح زندگی کو، حیات کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے۔ ہے یہ مالداری، اس کو غنیمت جان لیں آپ فقیری ہونے سے پہلے پہلے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا جوانی قیمتی چیز ہوتی ہے یہ چیز۔ تو یہ ہے دوسری چیز۔ اسی طرح چوتھا بلکہ تیسرا وہ آدمی ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جوڑا ہو، مسجد میں لگا ہو۔ دیکھیں ایک انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہو، جڑا ہو، اور ہر وقت اسے فکر ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، فجر کی نماز ہوئی، ظہر کی فکر ہے کہ مسجد میں مجھے جانا ہے، ظہر کی نماز ادا کر لیا، عصر کی نماز کی فکر ہے، عصر پڑھ لیا، مغرب کی فکر ہے، مغرب کی نماز ادا کر لیا، عشاء کی نماز کی فکر۔ یعنی ایسا انسان، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے جڑا ہو، لگا ہو، اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری کوئی بھی نماز چھوٹے نہیں، ہم جب بھی نماز ادا کریں مسجد میں جا کر باجماعت نماز کو ادا کریں ہم، تو اس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان، ایک انسان جو خالی اوقات میں اپنی وقت کو مسجد میں گزارے، کیوں؟ تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں ہم۔ تو ایسے لوگ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوتا ہے عبادات کے لیے، ذکر الہی کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تو اس کا بھی بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا، بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں، ایسی چیز بتاؤں کہ اگر وہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، بڑھا دے گا؟ تو کہا ضرور بتائیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے ضرور بتائیں آپ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اسباغ الوضوء الی المکاری، مکمل وضو کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ پھر بھی مکمل وضو کر رہے ہیں آپ، ایک عمل۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے قدموں کو مسجد کی طرف بڑھانا، جانا وہاں، بار بار وہاں جانا اور دور تک وہاں چل کے جانا۔ اسی طرح تیسرا عمل کیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلے یہ تین عمل ایسے ہیں کہ اس کی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرما دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو کوئی شخص صبح یا شام میں مسجد کی جانب چل کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر دیتا ہے جب بھی وہ جاتا ہے وہ۔ تو یہ مسجد میں جانے کی فضیلت ہے، جس کا دل مسجد سے لگا ہو، جڑا ہو، وہاں اٹھتا ہو کہ مجھے مسجد میں جانا ہے نماز کے لیے، ذکر الہی کے لیے، تو ایسے لوگ کی بڑی فضیلت ہے اور ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اسی طرح چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ ایسے دو شخص، ایسے دو لوگ جو محبت کرتے ہوں اللہ ہی کے لیے، محبت اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، جب بھی ملتے ہوں ملاقات کرتے ہوں تو مقصد دنیا نہیں ہوتی ہے، مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ ہم ملیں گے اپنے بھائیوں سے، جائیں گے ملاقات کریں گے، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، دنیا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی جدا ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں یا نفرت پیدا ہو جاتی ہے آپس میں، تو مقصد اللہ کی رضا نہیں، وہ انسان اچھا نہیں ہے، برا ہے، جو بھی ہو، ملنا بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، مطلب یہ محبت، ملنا جلنا ملاقات بھی اللہ ہی کے لیے، اور وہاں سے جدا ہو جانا، اس سے نہ ملنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے دو لوگ جو ایسا کریں گے، محبت بھی اللہ ہی کے لیے اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے، تو ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کی نبی بیان فرماتی ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کہے گا قیامت کے دن کہ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے خاطر محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ آئیں آج میرے پاس، آج وہ لوگ میرے پاس آئیں، میں اسے اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کا دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے سائے کے علاوہ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کہے گا۔ اسی طرح پانچواں وہ شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ شخص جسے کسی حسب نسب والی، عہدہ منصب والی خاتون نے، لڑکی نے، اور وہ لڑکی خاتون بڑی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اس نے دعوت گناہ دیا ہو، کسی
جوان کو تو یہ کیا بولے وہ جوان نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی نوجوان لڑکی جس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، کرسی ہو، طاقت و قوت ہو، پاور ہو، سب کچھ ہو، اور اس کے پاس دنیا کی ساری زینت موجود ہو، اور وہ حسین و جمیل بھی ہو ساتھ ساتھ، عہدہ منصب تو ہے ہی ہے لیکن وہ حسین و جمیل بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ، اور ایسی لڑکی، ایسی خاتون جس کے پاس سب کچھ ہو، مال و دولت ہو، تو نوجوان کو بلائے، دعوت گناہ دے، تو ایسے وقت میں جس کے پاس سب چیز ہو، ایسے وقت میں ایک نوجوان گناہ سے بچ جائے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا ایسے وقت میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے وقت میں اور ایسے وقت میں سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کرسی، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ کیا اس میں ڈر ہے؟ کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں کرنے سے، اس کے پاس سب چیز ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ایک نوجوان جو نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی گناہوں سے بچ جائے، پرہیز کرے، وہ کیا بولے، وہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو اس کی بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ دل گردی والی بات ہے۔ ایسے وقت میں گناہوں سے پرہیز کر لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بڑی دل گردی والی بات ہے، کلیجی والی بات ہے کہ سب راستے آسان کر دیے گئے ہیں گناہ کرنے کے، کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہے، حسین و جمیل لڑکی ہے، عہدہ منصب والا ہے، والی ہے، وہ کرسی اس کے پاس میں، کوئی بولنے والا آپ کو نہیں ہے، طاقت، قوت، پاور اس کے پاس، کوئی بولے گا آپ کو نہیں، آرام سے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور وہ چھوڑ دے وہ گناہ، تو یہ بہت بڑا فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑا مقام والی بات ہے یہ چیز۔ اور جب ایسے لوگ، ایسے جوان لوگ جب گناہ کے وقت میں اللہ کو یاد کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کے مصیبت کے وقت میں آزاد کر دیتا ہے، مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بخاری کی کافی لمبی حدیث ہے، غار والا واقعہ، معلوم ہوگا آپ کو غار والا واقعہ۔ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں طوفان، بارش وغیرہ شروع ہو گیا، طوفان آ گیا، تو تینوں شخص یہ ایک غار میں پناہ لے لیے، غار کے اندر پناہ لے لیے، چلے گئے تاکہ ہم بچ جائیں طوفان سے، بارش سے۔ تو 3 آدمی میں سے ایک آدمی وہ تھا، ایک نوجوان وہ تھا جس نے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کیا، اے اللہ۔ تو کیا ہوا، جب وہ داخل ہو گئے غار کے اندر میں، تو ایک بڑا چٹان، بڑا پتھر آیا اور اس کے دروازے کو بند کر دیا اور وہ اندر بند ہو گئے، سب گھبرا گئے تینوں آدمی، اب کیا کیا جائے، میں کیسے نکلوں گا آپ؟ تو تینوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ سے اللہ سے دعا کیا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے یہ اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، کیا نیک عمل کے وسیلے سے، میرا نیک عمل یہ تھا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچیری بہن تھی، وہ بیچاری غریب تھی، مسکین تھی، اور میں مالدار تھا، تو میرے پاس وہ ایک مرتبہ آئی مال و دولت کو لینے کے لیے، کچھ میری ضرورت ہے، کچھ مجھے مال دے دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مال دوں گا تم کو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی طرح وہ راضی کر لیا اپنی بہن کو، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ وقت آیا پیسہ دینے کا، تو یہ لڑکا گیا، جوان گیا پیسہ دینے کے لیے اپنی بہن کے پاس، اور پیسہ دے دیا، اس کے ہاتھ میں جو ضروریات تھی دے دیا۔ جب وہ وقت آیا گناہ کرنے کا، تو فوراً وہ لڑکی کیا بولی، اس کی بہن، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم خوف کرو، تم کیا کام کرنے جا رہے ہو تم؟ تو جیسے ہی وہ لڑکی نے بولا، تو اس کے اندر میں خوف پیدا ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، تھرا گیا، یہ فوراً وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو یہ دعا کیا اس نوجوان نے غار میں، اے اللہ میں نے یہ کام چھوڑا تھا آپ کی رضا کے لیے، میں نے یہ کام، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا وہاں پر، میں کر سکتا تھا یہ کام، لیکن میں نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ تو اس عمل کی وجہ سے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دے۔ تو پتھر وہاں سے ہٹ گیا، سب لوگ نکل گئے۔ تو دیکھیں آپ، تو ایسے لوگ جو اپنی جوانی کے ایام کو اور اپنی خواہشات کو قابو کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اسی طرح چھٹا کیا ہے، ورجل تصدق اخفا، کہ ایسا وہ آدمی کہ جو پوشیدہ طور پر چھپا کر صدقات و خیرات دیا ہو، اللہ کے راستے میں مال دیا ہو، اور اس طرح دیا ہو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، پتہ نہ چلے بائیں ہاتھ کو، مراد یہ ہے کہ آس پاس والوں کو پتہ نہ چلے، اتنا آپ پوشیدہ طور سے اللہ کے راستے میں دیں، خرچہ کریں، کسی کو دیں آپ صدقات و خیرات، پتہ بھی نہ چل پائے۔ اب دیکھیں کتنا، یہ ہے دایاں ہاتھ، یہ ہے بایاں ہاتھ، اس طرح دیں، خرچ کریے، اب دائیں ہاتھ سے کس کو پتہ بھی نہ چلے۔ مراد یہاں پر اتنے قریبی جو آپ کے ہوں، پتہ اس کو بھی نہیں چلنا چاہیے، قریبی آپ کے اولاد ہیں،
آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کے ماں باپ، اس طرح خرچہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں دیں آپ خفیہ طور سے کہ گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے. تو ایسے افراد، ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور یہ بھی حدیث ہے اللہ کی نبی کی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھپا کر خفیہ طور سے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ اسی طرح ساتواں کون لوگ ہیں؟ ساتواں وہ آدمی جس نے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رو دیا ہو. ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، کبھی وہ گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کی رحمت کو سوچ رہا ہے، اللہ کی رحمت کو سوچا، اللہ کی وسعت کو سوچا، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور یہ بھی سوچا کہ ہم نے پچھلے ایام میں کیا کیا گناہ کیے ہیں. تو وہ اپنے گناہوں کو سوچ کر رو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی ہیں اور آنسو بہہ نکلتا ہے. تو اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ ایسے لوگ بھی جو تنہائی میں اللہ کی یاد سے رو جائیں تو ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اسی طرح ایک صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے، اللہ کی نبی بیان فرماتی ہیں کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ پکڑ نہیں پائے گی، چھو نہیں پائے گی. عین، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہو، جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو، اور دوسری وہ آنکھیں جو فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں پہرہ داری کرتے ہوئے رات گزارتی ہو. تو ایسی دو آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا نہیں. تو یہ 7 افراد ایسے ہوں گے خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن. اسی طرح اس کے علاوہ 5 اور بھی لوگ ہیں، یہ 7 ہی مراد یہاں پر نہیں ہے بلکہ اور بھی حدیث آتی ہے دوسری حدیث میں، اس میں ان 7 کے علاوہ 5 اور بھی لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا، تنگ دست کو مہلت دینے والا یا اسے معاف کر دینے والا. تنگ دست مراد غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس مال و دولت کم ہے، وہ آپ سے پیسہ مانگا، روپیہ مانگا، آپ نے اسے دے دیا. ایک وقت متعین ہو گیا کہ ہاں 2 ہفتہ 3 ہفتہ جو بھی ہو، 1 مہینہ 2 مہینہ آپ مجھے پیسہ واپس کر دیں گے، آپ دے دیں گے آپ. لیکن وہ آدمی بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، دے نہیں پا رہا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تنگ دست کو، محتاجوں کو، فقیروں کو مہلت دینا، مطلب کہ ٹھیک ہے 2 مہینے کی بات تھی نا، 6 مہینے میں تو کوئی بات نہیں، یا اسے معاف ہی کر دینا، کوئی بات ہے تم مجھے پیسہ مت دو، پیسہ ہی مت دو، چھوڑ دو، غریب ہے بیچارہ، مسکین ہے، نہیں دے پا رہا ہے، وہ ٹال رہا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ، اسے معاف ہی کر دینا. تو ایسے لوگ جو مہلت دینے والے ہوں گے یا معاف کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرا وہ آدمی سچا امانت دار تاجر، سچا ہے بیچارہ، امین ہے، امانت دار ہے، تجارت کرتا ہے، وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ. تو ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور تیسرا، مجاہدین کا تعاون کرنے والا، جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کو تعاون کرنے والا، دینے والا، یہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. چوتھا، تنگ دست کو مدد کرنے والا. تنگ دست مراد وہی جس کے پاس مال نہ ہو، مال کم ہو، اس کو تعاون کرنے والا، دینے والا. پانچواں، غلام کی آزادی کے لیے تعاون کرنے والا. یہ غلام ہے بیچارہ، وہ چاہ رہا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں. اب تو غلامی کا زمانہ ہے ہی نہیں، پہلے ایسا تھا. وہ چاہ رہا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، تو آزادی کے لیے آپ تعاون کریں، اسے پیسہ دیں. آپ ٹھیک ہے پیسہ اپنے مالک کو دے دو اور اپنا آزاد ہو جاؤ تم. تو ایسا تعاون کرنے والا بھی انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ایک آخری بات مکمل ہو گئی. تو یہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، اور 7 کے علاوہ 5 جو ہیں، یہ سارے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جہاں سب لوگ حیران و پریشان ہوں گے. ایسے وقت میں سایہ کا ہونا بہت بڑی بات ہے. ایک آخری بات یہ ہو گئی، دیکھیں آپ کہ ان سب کچھ کے باوجود، ان سب چیز کے باوجود بھی اگر ایک انسان کسی کو تعاون کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کو مدد کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس کا بدلہ لے لے، بعد میں تعاون کیا، اپنے احسان کیا، کسی کے اوپر کچھ دیا، کچھ بھی دیا مثال کے طور پر، پھر بعد میں اس کے بدلہ لے لیں آپ، 2 بات بول کر، پریشان کر کے، اپنی بات منوا کر، تو یہ جان لیں آپ ایسا احسان کرنا، ایسی نیکیاں اللہ کو پسند نہیں. ایسی نیکیوں کو ضائع برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو گناہ کبیرہ میں شمار کرے گا اللہ تبارک و تعالی. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. اے ایمان والوں، تم اپنی صدقات کو، خیرات کو، اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں دینے کے بعد باطل مت کرو. مطلب ضائع مت کرو. کس طرح ضائع مت کرو؟ بالمن، احسان کرا کر. ہم تو ایسا کیا تھا نا. آج کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا مزاج، کچھ بھی کرتے نیکیاں تو یاد رہتا ہے کب ہم نے نیکیاں کی تھی، کسی کو دیا تھا کچھ پیسہ، یاد کرتے ہیں ہم لوگ. تو ایسا مت کریں، احسان کر کے بھول جائیں آپ. ایسا کریں آپ کہ ہم نے کچھ نیکیاں کیا ہی نہیں ہے، اس طرح محسوس کریں اپنے آپ کو. کچھ بھی دے بھول جاؤ. اس کو بلایا جاتا ہے نا ایک مقولہ میں، نیکی کر دریا میں ڈال. بھول جاؤ آپ. کسی کو کچھ دے دیے، دے کر بھول جائیے آپ.
ایسا مت سوچ کہ ہم نے کچھ دیا تھا اس کو 2 مہینے پہلے دیا تھا نا، تو ہاں وہ سوچ کر اپنی بات منوانا، اس کو اذیت دینا، تکلیف دینا، تو یہ احسان ہے بالمنی، احسان کر کے ہم نے تمہیں دیا تھا نا وہ چیز، ہاں تو تکلیف دینا، اللہ اس کو ضائع برباد کر دے گا. اسی طرح والاذى، تکلیف دے کر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.